پھیلانے نکلے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک شریف کے اس عظمتوں اور رحمتوں والے عشر مبارکہ میں اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں ظہر کی نماز کے بعد ہم تمام عاشقان رسول اور اس کے محبوبوں کے غلاموں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ رحمتیں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں۔ میں پہلے تو آپ کو ماہ رمضان المبارک شریف سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک شریف کی عظمت آپ کی اور ہمارے دل میں بیٹھ جائے، آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بہت 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 بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک شریف کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات ایک ایک زندگی کے برابر ہے، ایک ایک زندگی کے برابر ہے۔ ہم اس ماہ مبارکہ کی عظمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک شریف میں اگر کسی مسلمان کا روزہ چھوٹ جائے، کسی مسلمان کا روزہ چھوٹ جائے، وہ چھوڑ دیں، اور پھر وہ اس روزے کے خمیازے کے لیے، بدلے کے لیے، کفارے کے لیے اس نے پوری زندگی روزے رکھ لیا۔ حضور ارشاد فرمایا، پوری زندگی کے روزے ایک طرف ہونے کے بعد بھی وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی کے روزے ایک طرف اور رمضان المبارک شریف کا روزہ ایک طرف۔ ساری زندگی روزے رکھنے پر جتنا ثواب، جتنا مقام، جتنا مرتبہ ملتا ہے، وہ ساری زندگی کے روزے رکھنے کے بعد بھی رمضان شریف کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس ایک روزے کے برابر کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک شریف میں جو بندے کو عطا کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک شریف کا ایک دن جو روزے میں گزرتا ہے وہ ایک زندگی کے برابر ہے، ایک زندگی کے برابر ہے۔ اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں رمضان کی رات کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ رمضان المبارک شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک سال میں صرف 12 مہینے آتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ انسان اگر 1000 مہینے گزارتا ہے تو کم و بیش 80 سال اس کے لگ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی لیلۃ القدر پا لیتا ہے تو اس کو وہ ثواب دیا جاتا ہے کہ ایک 80 سال 85 سال عبادت کرنے والا جو ثواب پاتا ہے، لیلۃ القدر پانے والے کو اس سے بڑھ کر ثواب دے دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ایمانا و احتسابا، ایمان کے حالت میں اور ثواب کی نیت سے، حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک ایسے پاک ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے سارے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے کہ لیلۃ القدر پانے والے کو اللہ صرف ایک رات کے بدلے میں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب بھی دیتا ہے، ماضی کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا رمضان کی ایک لیلۃ القدر، ایک رات ایک زندگی کے برابر ہے، ایک زندگی کے برابر ہے، بلکہ ایک زندگی سے بڑھ کر ہے۔ میرے معزز سامعین،
ہم نے اس رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، اس رمضان کے مقام و مرتبے، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا۔ آج ہمارے پاس افسوس اسی بات کا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ رمضان کے ساتھ بھی جو ہے نعوذ باللہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ لیکن آؤ دوستو، جو فضیلت آپ کو میں اب سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک شریف کا مقام کیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے، دیکھو عام دنوں کی بات اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام دنوں میں روز آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، عام دنوں میں نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن اب جیسے ہی آپ نماز کے باہر نکل گئے، لیکن اب کوئی ثواب، آپ کام کریں گے تو ثواب ہے ورنہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے تو عام دنوں میں ثواب ہے ورنہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی صدقہ خیرات کریں گے تو ثواب ہے ورنہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائے ماہ رمضان المبارک شریف کے، ماہ رمضان کے قربان جائے۔ ارے فرمایا جاتا ہے یہ رمضان اتنا برکتوں اور رحمتیں لے کر گناہگاروں کے بیچ میں آیا ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے ایسی بہترین پروگرام اللہ نے بندوں کو عطا کر دیا ہے، اتنا پیارا مہینہ عطا کر دیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے ماہ رمضان میں نہ صرف روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے، نہ صرف تراویح پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، نہ صرف زکوٰۃ دینے پر ثواب ملتا ہے، نہ صرف نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، ماہ رمضان مبارک شریف میں روزے دار سو بھی جاتا ہے تو روزے دار کا سونا بھی ثواب بنا دیا جاتا ہے، روزے دار کا سونا بھی ثواب بنا دیا جاتا ہے، سونے پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ماہ رمضان مبارک شریف ہے دوستو۔ ماہ رمضان میں روزے دار جب کاروبار بھی کرتا ہے تو روزے دار کا کاروبار کرنا بھی ثواب ہے، روزے دار کا چلنا پھرنا بھی ثواب ہے، روزے دار کا مسجد میں آنا، مسجد سے جانا بھی ثواب بنا دیا گیا۔ روزے دار کی ہر ادا اور حرکت کو ثواب کا درجہ دے دیا گیا، ثواب کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ قربان جائیں، یہ رمضان ہے دوستو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، رب نے چاہا کہ میں اپنے بندوں کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دوں، کیونکہ وہ پچھلے کے گناہ وہ رمضان معاف کرا لیا، اب رمضان کے بعد سے یہ جو 11 مہینے گناہ کرے، رب نے چاہا میں 11 مہینے کے گناہ معاف کر دوں۔ اب جو لوگ نہیں سمجھے ان کے لیے کہتا ہوں، رب نے چاہا پوری زندگی کے گناہ معاف کر دوں، تو رب نے کیا کیا؟ بندوں کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، رمضان شریف کا مہینہ عطا کر دیا۔ کہا میرے بندے لے لے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تو رمضان کا احترام کر لے، میں تیرے سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہے تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، تیری 70 سالہ زندگی کے گناہ ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا۔ خدا کی قسم دوستو، رمضان مبارک شریف میں اللہ رب العزت نہ صرف جو ہے بندوں کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے بلکہ ثواب کی بات آتی ہے تو دیکھیے کیا فرمایا جاتا ہے، بندہ نفل عمل کرتا ہے تو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، نفل عمل کرتا ہے تو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض عمل کرتا ہے تو 70 درجے زیادہ بلکہ 70 فرض کر عمل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر کوئی آدمی رمضان مبارک شریف میں فجر کی نماز پڑھ لے تو ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے، 70 فرض کی ادائیگی کا ثواب ہے۔ تو پیارے دوستو، عام دنوں میں 70 نماز آپ کتنے دن میں پڑھتے ہیں؟ 14 دن میں پڑھتے ہیں۔ کتنے دن میں؟ ایک دن میں 5 ہو گئے، 10 دن میں 50 ہو گئے، 14 دن میں 70 ہو گئے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، عام دنوں میں 14 دن نماز پڑھنے پر جتنا ثواب دیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں ایک فرض نماز پڑھنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے صرف معافی ہی نہیں دی بلکہ ثواب کی انتہا ہے، رحمتوں کی انتہا ہے، انعام و فضل کی انتہا ہے، عطا و نوازش کی انتہا ہے۔ بس یہاں پہ لوٹنے والے کی ضرورت ہے، لوٹنے والے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حد تو دیکھیے، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ ثواب ہے، ہر عمل کا بدلہ نیکی ہے، اجر ہے، درجات ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ مگر قربان جاؤ ماہ رمضان کے، اللہ نے اس ماہ رمضان شریف میں روزوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کیا ہے تو فرمایا جاتا ہے میرے بندے تو روزہ رکھ لے، تو
نہیں جانتا کہ روزے کا اجر کیا ہے، آ میرے بندے تجھے بدلا دیتا ہوں۔ رب کہتا ہے آ میرے بندے تجھے بدلا دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے جنت ہے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت ہے، حج کرنے والے کے لیے اجر ہے، درجات ہے، گناہوں کی معافی ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر درجات ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں اس کو اجر دوں گا، ثواب دوں گا، درجہ دوں گا، جنت دوں گا۔ مگر میرے بندے جو روزہ رکھ لیتا ہے، اب میں اسے صرف ثواب نہیں دیتا، صرف اجر نہیں دیتا، صرف درجات نہیں دیتا، صرف گناہوں کی معافی نہیں دیتا، بلکہ صرف جنت بھی نہیں دیتا، بلکہ حد تو یہ ہے میرے بندے جو روزہ رکھ لیتا ہے میں خود اس کا اجر بن جاتا ہوں، میں خود اس کے روزے کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود اس کے روزے کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ اجر ہے ماہ رمضان کا۔ اللہ تعالی خود روزے کی جزا ہے، اللہ تعالی خود روزے کی جزا ہے دوستو، روزے کا بدلہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور غور کر کے دیکھیے، جہاں پہ روزے دار کے لیے پورے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ہو رہا ہے، ثواب میں انتہائی اضافہ بھی ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ خود روزے کی جزا بن رہا ہے، پھر دوسری انتہائی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک شریف کے روزے رکھنے والوں کو، رمضان کا احترام کرنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، تہجد پڑھنے والوں کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ میرے روزے دار بندو، میں نے تمہارے لیے اور ایک انعام تیار کر کے رکھا ہے۔ اے میرے روزے دار بندو، میں نے تمہارے لیے اور ایک انعام تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ تیری رحمت کے صدقے جائے، مولا بیان کر دے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے میں نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ اتنا پورا لائٹ لے کے بولے تو جنت کا دروازہ تم لوگ کو لائٹ لے لیتا، دیکھو ذرا زور سے، ہاں ایسا جنت بولے تو طلب نہیں، ولیمہ بولے تو کیسا خوش ہونے، جنت میں تو ڈیلی ولیمہ رہیں گا انشاءاللہ۔ اب کس کا رہیں گا نہ کو پوچھو، دعوت بول رہا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جاؤ، وہاں تو بس کھانا ہی کھانا ہوگا، وہاں تو بس نعمت خداوندی لوٹنا رہے گا، وہاں تو بس اللہ کا دیدار ہوگا، غلام ہوں گے بس اللہ اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہاں تو آمینہ کا لال ہوگا اور ان کے غلام ہوں گے بس۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے میرے بندو میں نے تمہارے لیے اور ایک نعمت تیار کر رکھی۔ ہم نے پوچھا مولا کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے میں نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، 8 دروازے بنائے، اور 8 دروازوں میں جو بیچ کا دروازہ ہے بندوں میں نے کہہ دیا ہے اس میں سے کوئی اور نہیں جائے گا، صرف میرا روزہ رکھنے والا بندہ جائے گا، صرف میرے روزے رکھنے والا بندہ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، روزے داروں کے لیے اللہ نے ایک VIP سیکشن بنایا ہے، ایک VIP ڈور بنایا ہے، بس اس سے صرف روزے دار جنت میں جائیں گے دوستوں۔ یہ شان ہے ماہ رمضان کی، اللہ اللہ قربان جائیں، یہ شان ہے ماہ رمضان کی۔ میرے پیارے بھائی، ہم تو اللہ کی رحمت کے صدقے جائیں، قربان جائیں، بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے میرے پروردگار سے ہم نے تو کچھ نہیں مانگا، مگر میرا رب ہم کو اتنا دیتا چلا جا رہا ہے، اتنا دیتا چلا جا رہا ہے، اتنا عطا کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کو یہ نعمت بھی مل جائے گی، ہم نے تو سمجھا بھی نہیں تھا ہم کو اتنا بڑا مرتبہ مل جائے گا، ہم نے تو دعا بھی نہیں کی تھی کہ مولا اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دے، مگر اللہ کہہ رہا ہے بندے میں تجھے ضرور دوں گا، میں تجھے ضرور دوں گا، میں تجھے ضرور دوں گا۔ ہم نے پوچھا مولا ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، ہم بڑے سیاکار ہیں مولا، ہم سے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت تیرے دشمن کو اپنا دوست بنا کے بیٹھے ہیں، ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہتے ہیں، مگر مولا پھر بھی تو 11 مہینے کی نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر رمضان جیسا مہینہ ہمیں دے دیتا ہے، اس میں ہماری بخشش بھی کر دیتا ہے، اس میں ہماری توبہ بھی قبول کرتا ہے، اس میں ہمیں ڈھیر سارے ثواب دیتا ہے، اس میں جنت کا بھی اعلان کر رہا ہے، مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، بڑے بڑے ثواب کا اعلان کر رہا ہے۔ مولا تو ہم گناہگاروں پر اتنا مہربان کیوں ہوتا ہے، اتنا مہربان کیوں ہوتا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے میں بندو میں تم پر اس لیے اتنا مہربان ہوں کیونکہ میں تمہیں 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ان
انسان ایک ماں کی ممتا کا بدلہ نہیں لا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا. اسی لیے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی رب اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہے, اتنی بڑی رحمت کا اعلان کر رہا ہے. اب بندے کو چاہیے کہ اس رحمت خداوندی کو حاصل کر لے, اس کو پا لے, اس کو قبول کر لے, اس کے قریب ہو جائے. تراویح کا اہتمام کرے, روزوں کا اہتمام کرے, تہجد کا اہتمام کرے, نماز پنجگانہ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے, قرآن کی تلاوت کرے, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. اور پھر انشاءاللہ تعالی جب 20 رمضان المبارک آ جائے, اب آ رہا ہے آئندہ جمعہ 20 رمضان, آئندہ جو جمعہ ہے نیکسٹ فرائیڈے 20 رمضان ہے. 20 رمضان المبارک شریف کی عصر سے اعتکاف کا ارادہ کر لے. کس کا ارادہ کر لے؟ ذرا زور سے بولے. اعتکاف کا ارادہ کر لے. اللہ کہہ رہا ہے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا, بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا, یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف گناہوں کو روک دیتا ہے. اعتکاف گناہوں کو روک دیتا ہے. اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہے جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے. یعنی کہ تمام عمل کرنے والے کو جو نیکیاں لکھی جاتی ہے اعتکاف بیٹھنے والے کو وہ نیکیاں لکھی جاتی ہے. سارے اعمال ایک طرف, اعتکاف کا بیٹھ جانا, اللہ اللہ, اعتکاف کا بیٹھ جانا ایک طرف. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما, فرمایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں یعتکفوا فی کل رمضان 10 یوم, 10 یوم, فرمایا گیا رسول پاک علیہ السلام ہر رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کیا کرتے تھے. کتنے دن کا؟ ہر رمضان میں حضور نے 10 روز کا اعتکاف کیا. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کا جو سال تھا, حضور جس سال پردہ فرمائے اس سال میں جو رمضان شریف آیا, حضور نے اس رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. کتنے دن کا؟ کتنے دن کا؟ 20 دن کا حضور نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے والے سال میں حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا. ورنہ ہر سال آقا علیہ السلام کی یہ سنت کریمہ تھی کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا جاتا ہے نبی کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے. کتنے دن کا؟ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے دوزخ کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں, یعنی کہ اعتکاف کرنے والے بندے اور دوزخ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں خندق یعنی گڑھا, 3 گڑھے اللہ تعالیٰ اعتکاف رکھنے والے معتکف اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقیں اللہ کھود دیتا ہے, ڈال دیتا ہے, 3 گڑھے بنا دیتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ 3 جو گڑھے ہوں گے اس میں سے ایک گڑھا اتنا چوڑا ہوگا کہ مشرق سے شروع ہوگا تو مغرب پہ ختم ہوگا. ایسے بڑے بڑے 3 گڑھے اللہ تعالیٰ 3 خندق معتکف اور دوزخ کے بیچ میں بنا دیتا ہے, تاکہ معتکف کسی بھی صورت دوزخ میں جانے ہی نہ پائے, کسی بھی صورت دوزخ میں جانے ہی نہ پائے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, افسوس آج نوجوان 365 دن کام کرتے ہیں, کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے سب کرتے ہیں,
مگر آپ غور کر کے دیکھیں یہ 365 دن ہم نے صرف دنیا کے لیے گنوا دیا ہے، صرف دنیا کے لیے گنوا دیا ہے۔ بس دنیا 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 ہماری آرزو بنی ہوئی ہے، دنیا ہماری تمنا بنی ہوئی ہے، دنیا ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم نے دنیا کے بازاروں کو گھومنا، دنیا کے بازاروں میں رہنا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی نصیب ہوا، آج بھی مسلمان شاپنگ سنٹروں کو آباد کیا ہوا، آج بھی مسلمان جو ہے نعوذ باللہ ہوٹلوں کو آباد کیا ہوا، آج بھی مسلمان نعوذ باللہ بازاروں کو گرم کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر دوستو میں آپ سے دبن التماس کروں گا، آپ نے تو اپنی زندگی کے ہر دن اپنی زندگی کے لیے لگایا ہے، اپنے آپ کے لیے لگایا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے لگایا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اگر کوئی باپ مر جائے تو کیا اس کی خبر میں اس کو بچانے کے لیے اس کا بیٹا آئے گا؟ ذرا زور سے بولیں، آئے گا؟ کیا بیوی آئے گی؟ پھر بچے آئیں گے، ماں باپ آئیں گے، بھائی بہن آئیں گے؟ وہ جو دوست جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم رات رات گزار دیتے ہیں، دن بھر ہمیں بات کرتے کرتے دوستوں سے تھکن محسوس نہیں ہوتی، آپ حق اور ایمان سے بتائیں کیا وہ دوست خبر میں بچانے آئے گا؟ دوزخ سے بچانے آئے گا؟ پھر دوستو جب ان لوگوں کے لیے ہم نے تو پوری زندگی گزار دی، بدلے میں یہ ہمیں دیں گے کچھ بھی نہیں، بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دیں گے، کچھ نہیں دیں گے۔ آج کل کی اولاد تو اتنی نافرمان ہو گئی، اتنی نافرمان ہو گئی، باپ مر گیا قرآن پڑھ کے بخشنے کو اولاد تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ بعض تو منحوس پیدا بھی ہو گئے، ایک طرف اعلان کر کے لگا دیے زیارت نہیں کرنا، دسواں نہیں کرنا، چہلم نہیں کرنا، برسی نہیں کرنا، فاتحہ نہیں کرنا، ایصال ثواب نہیں کرنا، یہ منحوسوں کے اعلان الگ ہے، اور اچھے ایسے لوگوں کی نافرمانی الگ ہے، اپنے باپ کو قرآن کا نظر پیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا مگر بیٹا پھر بھی اپنے باپ پر ایک قرآن کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی ماں پر ایصال ثواب کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی آن اور اپنے جو ہے دادا اپنے نانا کے لیے کچھ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کچھ ایصال ثواب کرنے تیار نہیں ہے۔ ایسے بدترین دور سے مسلمان گزر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک دن آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، بتائیں اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ پیچھے تو ہم کچھ چھوڑ بھی نہیں رہے، جن کو چھوڑا وہ کچھ کرنے کو تیار ہے بھی نہیں، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ تو بھی زیارت کرتے تھے، دسواں کرتے تھے، 20واں کرتے تھے، چہلم کرتے تھے۔ آج کل کی ٹپیکل اولاد اتنی خطرناک ہو گئی، بابا جان مر گئے 7ویں دن 7واں کر دیے، قصہ ختم، جاؤ، نہ خبر میں جاتے، نہ فاتحہ پڑھتے، نہ پھول چڑھاتے، نہ ایصال ثواب کرتے، نہ باپ کے نام سے کچھ نوافل پڑھتے، نہ باپ کے نام سے کچھ کام کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ آج کل کی اولاد اتنی خطرناک ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں آپ بتاؤ، ہم جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کچھ کرنے کو تیار ہے نہیں، ہم خود اب زندہ ہیں تو ہم نے اپنے لیے کیا کیا؟ 365 دن ہم نے سب لوگوں کو دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھ لیا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے رمضان میں نے تجھے اس لیے دیا تاکہ تو اپنے لیے کچھ کر لے، تو اپنے لیے کچھ کر لے، تو روزے رکھ لے، میں تجھے جنت دینے تیار ہوں، تو تراویح پڑھ لے، میں تجھے جنت دینے تیار ہوں، تو دعا کر لے، میں تیرے گناہ معاف کرنے تیار ہوں۔ میرے بندے آجا، 10 دن کا اعتکاف کر لے، میں تجھے اپنا بنا لوں گا اور میں تیرا ہونے کو تیار ہوں، میں تجھے اپنا بنا لوں گا اور میں تیرا ہونے کو تیار ہوں۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، میں تیرے اور دوزخ کے بیچ میں ایسے بڑے 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 خندق کھود دوں گا، کروا دوں گا، تاکہ میرے بندے تو کبھی دوزخ میں جانے ہی نہ پائے۔ کر لو میرے بھائی، یہ دنیا کچھ کرنے کے جانے کی دنیا ہے۔ یہاں پہ خالی ڈگریاں پا لینا، یہاں پہ خالی پیسے بنا لینا، یہاں پہ خالی ہا ہو کر لینا، یہاں پہ خالی منصب اور عہدے کر لینا۔ میرے پیارے بھائی ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، نہیں ہے۔ اجی میرے بھائی تھوڑا حقیقت نظری سے بولوں، تکلیف ہوئی تو معاف کرنا۔ حقیقت تو یہ ہے ہم میں سے کئی لوگوں کے 30 سال کی زندگی گزر گئی، 40 سال کی گزر گئی، 50 سال گزر گئے،
کسی کے 70 سال گزر گئے، کسی کے 80 سال گزر گئے. ایمان سے بولو اب تک کرے کیا؟ پرائم منسٹر بنے، بولو نا جی، پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے، ایم ایل اے بنے، کروڑپتی بنے، کر لو دنیا مٹھی میں، بلکہ وہ ہماری مٹھی ہے، کھوسا ہے ہماری مٹھی میں، خالی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہماری مٹھی میں. اب تک کرے کیا؟ بہت زیادہ کرے تو یوسف گوڑا بورا بنڈے میں 100 گز 200 گز پہ گھر بنائے ہوں گے. اتنی چھلک اپنی دنیا کھینچ کے مارے تو ختم ہو جاتی ہے. اور اتنا پھر بھی کچھ تو کر لیے. بعض لوگ تو بیچارے آج بھی کرائے کے گھر میں تھے، پیدا ہوئے کرائے کے گھر میں تھے، بچپنا گزرا کرائے کے گھر میں ہے، جوان ہو گئے کرائے کے گھر میں، موت کا ڈولا آ گیا، کفن پنا کے ڈولے میں سے اٹھایا تو ذاتی گھر سے نہیں، کرائے کے گھر سے جنازہ گیا، کرائے کے گھر سے جنازہ گیا. ارے دنیا میں ذاتی گھر بھی ہم نہیں بنا سکے میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کئی کی دنیا، ہم تو دنیا میں بھی پورے نہیں اترے میرے بھائی، دنیا میں بھی ہم پورے نہیں اترے. ہم خالی ٹھیک ٹھاک کرنے میں، ہنسی مذاق دل لگی کرنے میں پوری زندگی گزار دی ہے. ایک صاحب بولے میں 5 بچیوں کی شادی کرا. میں بولا ایمانداری سے بول، لون پہ کتنے پیسے لیا؟ وہ بھی ادھر سے منگے، ادھر سے منگے، ادھر سے منگے، ادھر سے منگے، یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے. ارے پیارے بھائی، ہم لوگ کرنا بھی چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا آپ میرے کو بتائیے. آپ کیا اب تک 30 سال 35 سال میں جو آدمی بچپنے سے دیکھا اپنے والد صاحب کو انہوں کار ڈرائیونگ کر رہے تھے، بڑا ہوا بیٹا بھی کار ڈرائیور ہی بنا، بولو نا جی. بابا جان جو ہے گورنمنٹ ملازمت تھے، بیٹا پرائیویٹ ملازم بنا. اور کیا کرا؟ چاند پہ گیا. میں ایک دن بیٹھ کے خوب غور کرا، مولا یہ جتنے بڑے بڑے منصب ہے، ایم ایل اے ہونا، ایم پی ہونا، پرائم منسٹر ہونا، چیف منسٹر ہونا، یہ سب غیروں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے ہی نہیں. جبکہ مسلمان ہندوستان کے اندر بہت بڑی مقدار میں مائنورٹی میں سب سے بڑا جس ذات کو مانا جاتا ہے وہ مسلمان ہیں. پھر مسلمانوں کے ایم ایل اے کہیں کو نہیں ہے، ایم پی کہیں کو نہیں ہے. پھر مسلمان اپنی طرف سے کوئی بھی ایک ریلائنس موبائل انہیں نکالا تو انہیں ایلینس موبائل نکالنا تھا، نہیں نکالنا، نہیں نکالنا، پھر نہیں نکالا. پوری جتنی کمپنیاں ہیں، جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں، جتنے بڑے بڑے معاملات ہیں، وہ سارے کافروں کے پاس ہیں، غیروں کے پاس ہیں، یہود اور نصارہ کے پاس ہیں، عیسائیوں مجوسیوں مشرکوں کے پاس ہیں. مسلمان کا کوئی بڑا بزنس نہیں، کوئی بڑا منصب نہیں، کوئی بڑا عہدہ نہیں، کوئی بڑی شان نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں. اور مسلمان بڑھنا چاہتا بھی نہیں، بڑھنا چاہے تو بڑھنے دیتے بھی نہیں. بولو نا جی. پہلے تو اپنے میاں بھائی جانا چاہتے نہیں، چاہتے. ارے ہمارا بچہ تو 10th پڑھ لیا تو پٹھا یہ سمجھتا ہوں میں آسمان میں تیر مار لیا سمجھتا ہوں. ہم لوگ پہلے جانا چاہتے نہیں، گئے تو جانے دیتے نہیں. بولے مسلمان نکال کے پھینک اس کو، تڑپ جا رہے بھائی. ارے بڑے بھائی ریزرویشن دو رے بڑے بھائی، ریزرویشن دو رے بڑے بھائی. حالت ہٹ. دوسروں کو 40% ریزرویشن ہے، ہمارے کو 4% ہے. ارے 14 کر رہے. تمہارا مردہ نکال دوں گا میں، مگر تمہارا ریزرویشن نہیں دوں گا. ہم پہلے بڑھتے نہیں، ہم بڑھے تو کوئی بڑھنے دیتا نہیں. میں پوچھا اے اللہ یہ زمین تو نے ہمارے لیے بنائی ہے، اے اللہ یہ کارخانے قدرت تو نے ہمارے لیے سجایا ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں. مولا ہم بھی تو حقدار تھے کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ جائے، ہم بھی تو حقدار تھے کہ ہم چیف منسٹر بن جائے، ہم بھی تو حقدار تھے کہ ہم ویرو بھائی امبانی کے بازو کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہو جائے. اے اللہ ہم بھی تو حقدار تھے کہ ٹاٹا برلا کے جیسی مقام عزت شان بنا کر زندگی گزار دے. مگر رب نے جواب دیا، بندو میں نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے دنیا بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں یہ عروج کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں یہ دنیا کی ضلالت کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ فتنوں کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ شرارتوں
لیے پیدا نہیں کیا, یہ شان و شوکت کے لیے پیدا نہیں کیا. پھر ہم نے پوچھا اے اللہ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے بندو میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. دوست ہم اصل چیز بھول گئے. جب اصل چیز بھول جاتے ہیں تو دنیا چھین لی جاتی ہے, دنیا چھین لی جاتی ہے, دنیا چھین لی جاتی ہے. اصل چیز ہم بھول گئے, اس لیے رب نے ہمارے لیے ترقیوں میں رکاوٹیں کھڑا کر دی. آج ہمارا وہ منصب نہیں ہے, ہمارا وہ مقام نہیں ہے, کیونکہ ہم نے رب کو بھولا ہوا ہے. ہم اصل مقصد کو بھول گئے. رب کہتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد رکھ, پھر تو قدم اٹھاتے جا, ہر قدم پہ میں تجھے کامیابی عطا کرنے والا. بندے تو مجھے یاد کر, تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سجدے سے سر اٹھا, پھر دوسری نماز آنے تک ایک کامیابی تیرے قدموں میں ڈال دے. بندے تو مجھے بھول گیا, اور مجھے بھول کر کوئی رحمت پایا نہیں اور قیامت تک کوئی پا سکتا بھی نہیں ہے. رمضان کیوں آیا؟ بھولے ہوئے بندوں کو خدا یاد دلانے کے لیے آیا ہے. اللہ کہتا ہے بندے میرا ہو جا. کیا ہو جا؟ میرا ہو جا, میں تجھے نعمت دینے تیار ہوں. میرا ہوگا میرے بندے, میں تجھے نعمت دینے تیار ہوں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اب دیکھیے بندے کتنے خطرناک ہو گئے ہیں. آج کل بندے کتنے خطرناک ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اللہ تعالیٰ اگر دولت نہیں دے تو ایک ٹینشن ہے, اور اگر دولت دے دے تو ایک ٹینشن ہے. دولت دے دے تو ایک ٹینشن ہے. میرے پیارے بھائی غور کرنے والی بات ہے, جن کو دولت نہیں ہے بولا میرے کو دولت نہیں ہے بھائی, میرے پاس دولت نہیں ہے بھائی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ میرے کو دیے ہی نہیں, اللہ میرے کو دیے ہی نہیں, اللہ میرے کو دیے ہی نہیں بول رہا. مگر جس کو دے دیے, اب ذرا وہ پٹھے کی کیفیت دیکھیں کیا ہے. قربان جائے. میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے, نہیں زکوٰۃ بولتے کہ الرٹ ہو گئے دیکھو پورے ماشاءاللہ, ایسا ہو گئے. ارے باپ رے باپ, مولانا اچھا چل رہے تھے اعتکاف یہاں نہیں ہوا گئے. سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے آپ کو مال کے شر سے بچا لیا. ذرا زور سے بولیں. تو مطلب یہ ہے کہ مال میں شر ہے. میں بولا نہیں, ابھی نہیں دیے تو ٹینشن, دیے تو ٹینشن. یہ پیسہ نہیں آیا تو بھی ٹینشن ہے, اور پیسہ آ گیا بھی تو ٹینشن ہے. کیونکہ مال کیا کرتا, آدمی کو شر میں مبتلا کرتا, آدمی کو مال بربادی کی طرف لے کے جاتا, تباہی کی طرف لے کے جاتا. پیارے بزرگ اور دوستو مال کی مثال کیسی ہے سمجھاتا ہوں. دیکھو مال ہمارے جیسا ہے, ہم ہیں, ہم مال ہے. ہم لوگوں کو پسینہ آتا نہیں آتا. کس کو نہیں آتا ہاتھوں کا؟ اچھا سب کو آتا ماشاء اللہ. یہاں ذرا زیادہ آتا. دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو پسینہ آتا آدمی کو. پسینہ آئے تو آدمی کیا کرتا, گھر کو جاتے کہ پہلے پانی نہاتا, نہیں نہاتا, پانی نہاتا. پانی نہایا تو کیا ہوتا, وہ پسینہ اس کا جسم سے نکل جاتا اور جسم اس کا فریش ہو جاتا. جسم سے بدبو بھی نہیں آتی, جسم کے اندر جو ہے خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی. لیکن آدمی کو پسینہ آیا, انہیں نہیں نہایا, ایک دن ویسے رکھ لیا پسینہ, دوسرے دن پھر باہر نکلا, کام کرا, دن بھر پسینے کا غسل کرتے رہا, پھر شام کو آیا
پھر پانی نہیں آیا، 2 دن کا پسینہ جمع ہو گیا، پھر تیسرے دن چلے گیا، پھر پسینہ، ایک تو سڑی بدبو، دوسری اب اس کو کھجانا شروع ہوتا، یہ شروع ہوگا، یہ کھجاتے کھجاتے کیا ہوتا، جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے پھنسیاں شروع ہوتے، وہ پھنسے پہ کھجائے تو پھٹتی، وہاں سے پھر وہ گندگی نکل کے پھوڑا بنتا، نہیں، پھر نہیں نہایا، اب کیا ہوتا، وہ پھوڑے جا کے الرجی بن جاتے، الرجی ایسی خطرناک، اس کو ایک الرجی کو آتی کہ اب انہیں بیچارہ دوا کھانا پڑتا، انجیکشن لینا پڑتا، ٹیوب لگانا پڑتا، نئے نئے کاما کرنا پڑتا اس کو، اگر پھر بھی علاج کرایا تو اچھا ہے، ورنہ وہ بیماری مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی، ایک میل کا پسینہ کیا ہے، جسم کے اندر کی ایک گندی رطوبت ہے، ایک میل ہے، اگر میل کو جب کا جب صاف کر لیے تو اچھا ہے، نہیں تو خرابی ہے، سمجھو ہے نہیں ہے بھائی پیارے بزرگ اور دوستو، یہ مال بھی ویسے ہے، یہ مال پورا اچھا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ خراب ہے، کچھ خرابی ہوتی اس کے اندر، کیا کرتا ہے انہیں مال، ایک خرابی بتاتا ہوں، ایک خرابی، لوگ قرضہ ہونا ہے تو پیار سے مانگتے، دیکھو بڑے بھائی آپ کے تو اچھا کوئی نہیں ہے یارو، خدا کی قسم پورے بورے بنڈے میں رحم دل بولے تو تم ہی چھے استاد، ایسا بول کے چڑھا کے بھڑکا کے ایسا پھگا بھر دیتا، ہوا کہاں سے نکلنا سمجھ نہیں آتا، ایسا بھر کے 1 لاکھ روپے نکال دیا، اب اس کے بعد کیا ہوتا، 15 دن تک انہیں ملتا، کیونکہ 3 مہینے کا ٹائم ہے نا واپس کرنے، 15 دن تک ملتا، 1 مہینے تک ملتا، 2 مہینے تک بھی ملتا، مگر 2 مہینے کے بعد ذرا ملاقاتیں کم ہو جاتی، آنا جانا کم ہوگا، ارے کیا بھائی پٹھا دکھ رہا نہیں آنے والا، اپنے کو معلوم ہی نہیں ہو 3 مہینے خالی والے سو، اس کو معلوم رہتے ہو، اب اس کے بعد الٹا ہو جاتا قصہ، انہیں نہیں آتا، اپن جانا پڑتا، ارے کہاں ہے دکھ رہے نہیں آپ، مل رہے نہیں آپ، اب اس کے بعد لیو قصہ کیا ہوتا، اپن گئے تو 3 مہینے تک ملتا، 3 مہینے جیسے ختم ہو گئے، آپ پوچھے کیا بھائی زکات دو، کیا بھائی آپ ہمارے پیسے نہیں دیے، آپ لوگ اپن بہت غلیظ انسان ہے تم، ہاں کل تک گورا بنڈے کا سب سے بہترین آدمی میں تھا، اب غلیظ ہو گیا، ارے باپ رے باپ، آخری 3rd کلاس انسان ہے تم، دوبارہ دکھنا نہیں گھر کے سامنے، ہاں پہلے پیسے دے بڑے بھائی، پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو فتنہ مچ رہا، یہ جو شر شروع ہو رہا، یہ جو پھراؤ کمپنی بن گیا، یہ جو ضلالت شروع ہوئی، یاد رکھ لو یہ ساری ضلالتیں اور شرارتیں پیسے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، دوست دشمن بن جاتا ہے، یہ پیسے میں شر ہے، یہ پیسے میں شر ہے، دوست دشمن بن جاتا ہے، ایک محترمہ طلاق لے لے، کورٹ میں کیس ڈالے، اچھا ہی چنا رہے، گئی تو چھوڑ، ٹینشن کس بات کا نہیں، بیگم بولی طلاق تو دے دے، یہ تو گاڈ گفٹ ہے رہے ہولے تیرے کو کہ بیگم خود طلاق مانگی، اس سے اچھی بات کر رہے دے، ارے نہیں مولانا خالی طلاق نہیں مانگی انہیں، ساتھ میں 10 لاکھ بھی ہونا، اماں یہ کہاں سے لائیں گے، یہ مال میں شر ہے، کیا ہے، شر ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر شر سے بچنا چاہتے ہو، آمینہ کا لال کہتا ہے بندو شر سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے مال کی زکات نکال دو، سبحان اللہ، مال کی زکات نکال دو، مال کی وجہ سے جو شر آنے والا ہے اللہ اس شر سے تمہاری حفاظت فرما دیتا ہے، اس شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرماتا ہے، یہ مال بھی ایسا ہی ہے، پسینے کی طرح ہے، اگر یہ آ جائے ساتھ میں اس کو زکات نکال دو، جیسے ہی پسینہ آیا غسل کر لیے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، شر سے بچ گئے پسینے کی، اسی طرح مال پر 1 سال گزر گیا، مال کی زکات نکال دو تو مال کے شر سے بچ جاؤ گے، مال کے فتنے سے بچ جاؤ گے، مال کے آنے والے اختلاف سے بچ جاؤ گے، آج بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے تو مال کی وجہ سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے مال کی وجہ سے لڑ رہی ہے، اولاد کو ماں باپ بد دعا دیتے ہیں کسی اور معاملے میں نہیں،
مال کی وجہ سے بد دعائیں دے رہے ہیں، دوست دوست کا دشمن بن رہا ہے، مال وجہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے، آمنہ کا لال کہتا ہے، میرے محبوبوں، اے میرے بندو، آقا کہتے ہیں میرے امتیوں، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو، اب تمہارے مال کو شر سے بچا لینا، یہ اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اللہ تمہیں مال کے فتنوں سے بچا لیتا۔ آج ہمارے پاس سارے جھگڑے پیسے پیچھے بھائی، چلو آپ بولیں گے اللہ کا شکر ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی لڑنے والا اپن قرضہ دیے نہیں، اپنے سے کوئی لڑنے والا ہے نہیں، اپنے سے کوئی قرضہ مانگتا بھی نہیں، سب کو معلوم اپن غریب ہے، مگر زکوٰۃ دینے کے موقف میں صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو مال کا ایک اور ایک خطرناک شر ہے، کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ آپ کام کر رہے ہیں، گھر سے فون آ رہا، جی جلدی آؤ، کیا ہوا؟ بچی ٹھہرے ٹھہرے گر گئی، تیری لیو اب لے کے بھاگو، دواخانے کو لے کے ایڈمٹ کریں، 5-6 گلوکوز وغیرہ یہ وہ چڑھا کے کڑا کے اس کے ایک دن رکھ لے کے 2 دن رکھ لے کے پھر اس کو فریش کر کے گھر کو بھیج۔ بچی گھر کو آئی، بابا بل بننے گئے، کتنا بل ہے صاحب؟ زیادہ نہیں صاحب، خالی 25,000۔ ہاں یہ کیا رے پھگٹ میں ٹھہرے ٹھہرے گر گئی، گرے گرے اٹھ گئی، 25,000۔ یہ شر ہے صاحب مال کا، یہ مال کا شر ہے۔ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے تو ایسے اچانک حادثات آتے، حادثات جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر وہ انسان کے لیے تباہی کا سبب نہیں، مال کی بربادی کا سبب ہے۔ کس کے لیے؟ مال کی بربادی کا سبب۔ یہ سارے حادثات مال پہ آتے۔ اب ایک صاحب بولے ہمارے گھر میں تو کوئی بیمار نہیں ہوتے، بھائی اچھا ہے صاحب، بورا ونڈے سے نکلے، امیر پیٹ چورستے پہ پولیس والا روک لیا، کر رہا لیو گمت، تو کون رہے؟ ہاں میں تو چالان ڈالنے والا، لائسنس نہیں ہے، گاڑی کے پیپر نہیں ہے، ڈالو جی چالان، کتنا؟ 1000 روپے۔ اماں اتنا بیان ہے تو کہاں کا جس دکھا چور سے کونے میں ٹھہر تمہیں بلا کبھی بھی کونے میں ٹھہر کے مارتی جھپکا۔ پتا کیا چلا؟ یہ سارا مال کا شر ہے، جو زکوٰۃ نکال دیتا اللہ اس کو مال کے شر سے۔ اللہ کی رحمت کو سمجھو میرے بھائی، میں آپ کو زکوٰۃ دے پیسے خرچہ کرو نہ کو بر رہا ہوں، ایسو پیسوں کو بچا لو بر رہا ہوں، ایسو پیسوں کو بچا لو۔ آج ہم لوگ اپنا مال بچانے کی ترکیب میں خالی کما رہے کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے، اور بچانے کے لیے کچھ نکال دینا ضروری ہے، بچانے کے لیے کچھ نکال دینا۔ اور اللہ کی رحمت کے صدقے جاؤ، دیکھو گورنمنٹ ٹیکسز بنائی، ٹیکسز، اگر کسی آدمی کے پاس جو ہے ٹیکسز پے کرنے کی صلاحیت ہے تو گورنمنٹ اس کو 5% ٹیکس بھی رکھی، 10% بھی رکھی، 20% بھی رکھی، 36% بھی ٹیکس ہے، 36%۔ مثال کے طور پر آپ اگر سال میں 10 کروڑ روپے کمائے تو اس میں 36% گورنمنٹ بول رہی عزت سے لا کے جمع کر دے، بول رہی کتنے؟ 36%۔ کسی کا اگر 10 کروڑ ٹرن اوور ہے سالانہ، 36% گورنمنٹ کو دینا کتنا ہوتا؟ ہاں 3 کروڑ 60 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دے دینا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اچھا گورنمنٹ کو دے دینا، گورنمنٹ کیا کر لیتی؟ پوچھنا نہیں، پوچھا تو جیل میں ڈال دیتا ہوں، بول رہا ہوں پوچھنا نہیں، کیا کرتا کر لے رہے بڑے بھائی، تو 5 سال عذاب بن کے بیٹا لے لے، دے دے رہے لوگ۔ لیکن پیارے دوستو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں خدا ہوں، دینے والا ہوں، میں تجھ سے 30% 36% نہیں پوچھتا، میں تجھ سے 25% دینے کا حکم نہیں دیتا میرے بندے، میں تجھے 10% بھی اپنے مال کا دینے کا حکم نہیں دیتا، 5% بھی مت دے، تیرے پاس میں نے دی ہوئی دولت ہے، میری دی ہوئی دولت ہے، اس میں سے 2.5% نکال، کتنا؟
صرف 2.5%. اگر 1,00,000 روپے ہے تو صرف 2,500 روپے. 1,00,000 میں صرف 2,500 روپے. میرے بندے یہ 2,500 نکال. ہم نے بولا مولا کیا کرنا؟ تیرے گھر کو لگانا. رب نے کہا خدا کی قسم میرا گھر تیرے محل کا محتاج نہیں ہے. میرے گھر کو تیرا محل نہیں چاہیے. میرے کعبے کو تیرا مال کا محل نہیں چاہیے. میرے نبی کی آل پاک کو بھی تیرے مال کا محل نہیں چاہیے. پھر پوچھے مولا کیا کرنا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے تیرے خاندان کے غریبوں میں بانٹ لے, تیرے خاندان کے محتاجوں میں بانٹ لے, تیرے محلے کے غریبوں میں بانٹ لے, مدرسے کے بچوں کو دے دے. مجھے میرے رب ہونے کی قسم تو غریبوں کو ان 2.5% سے کپڑے پہنا دے, کھانا کھلا دے, تعلیم دلوا دے. مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں. میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں. اللہ لے نہیں رہا ہے. ایک امیر بندے کے پاس سے ایک غریب بندے کو دلوا رہا ہے, اور غریبوں کو دے دے تو بدلہ غریب سے لینے کا نہیں دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا میں دینے والا. اللہ کہہ رہا ہے تیرے زکات کی ادائیگی کا بدلہ بندے میں دوں گا. میں اللہ قربان جاؤ دوستو. یہ ہے ہمارا مذہب, یہ ہے ہمارا اسلام. ہم نے اپنے مذہب کو نہیں سمجھا, ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو نہیں سمجھے, اس لیے آج ظالم قوم ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے. ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے دوستو, ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے. آج اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہمیں مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کو سمجھو دوستو. اسلام ایک رحمت کا نام ہے, اسلام ایک انعام ہے, اسلام اللہ کا فضل ہے. اسلام نہ صرف مسلمان بلکہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھے, اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں, اس لیے آج ہم جوتے کھا رہے ہیں, اس لیے آج ہم پریشان حال ہیں, اس لیے آج ہم تباہی اور بربادی. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم.